मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे, इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। تو یہ کیوں ان کے لیے اتنا بڑا عذاب کیوں ہے؟ یہ کافر مشرکوں کے لیے سخت عذاب کیوں ہیں؟ ان میں کچھ گندگیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ دیکھو، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، ان میں دنیا کی محبت ہے، آخرت کی محبت نہیں ہے، ایک۔ دوسری ان کی گندی خصلت، اور اللہ کے راستے سے یہ روکتے ہیں، دو۔ کیا بولو؟ اللہ کے راستے سے دو۔ تیسرا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور قرآن میں اور اللہ کے راستے میں اور دین میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں۔ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں بدنام کرنے کے واسطے۔ تین خصلتیں، تین ان کی گندی خصلتیں یاد رکھو۔ کیوں یاد رکھو؟ کہیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی وہ۔ نمبر ایک، دنیا کی محبت زیادہ، بولو، آخرت کی محبت کم۔ دوسرا، اللہ کے راستے سے روکنا، دو ہو گئے۔ تین، قرآن اور دین میں ٹیڑھا پن تلاش کر کے لوگوں کو بہکانا۔ کیا دین پہ عمل کرتے؟ دین تو ایسا ہے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تھوڑی تشریح کروں۔ تین خصلتیں ڈھونڈو مسلمان میں ٹارچ لے کر۔ تو نمبر ایک، دنیا کی محبت۔ بولو مسلمانوں میں دنیا کی محبت ہے کہ نہیں ہے آخرت کے مقابلے؟ چلو بازو رکھو۔ دوسری چیز اس سے بری، اللہ کے راستے سے روکنا۔ اے مت جاؤ، مت نکلو، تم ادھر کے ادھر کے، چلو یہاں سے نکلو۔ ارے بھائی دین کا کام کرنے ہیں، ہم کو ادھر ادھر کچھ سمجھتا نہیں ہے، نہیں نکلو یہاں سے۔ دین سے روکنا ہے کہ نہیں؟ مسجدوں میں آنے سے روکنا ہے کہ نہیں؟ کون کر رہا ہے؟ بے دین لوگ۔ کون کر رہا ہے؟ کس کی سرپرستی میں؟ کس کی؟ جاہلوں کی سرپرستی میں۔ چودھری کون ہے اوپر کے؟ ارے بولو نا، علماء۔ صفات کس کی ہے؟ جن کے لیے سخت عذاب ہے، جو جہنمی ہیں، ان کی صفات ہے، اور وہ خصلتیں تمہارے اندر، یہ دین کا کام ہے۔ تیسری خصلت کیا بتائی؟ یبغونہا عوجا، دین میں گندگیاں نکالتے ہیں۔ آج کا بھارتی بہت کر رہا ہے یہ، حلالہ کو توڑ مروڑ کے میڈیا میں پیش کر دیا کہ میرے شوہر نے مجھے دھندے پہ لگا دیا، تاکہ اسلام بدنام ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا میں بیان کیا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ لوگ اپنی بد باطنی اور بد عملی کے سبب اس فکر میں لگے رہتے ہیں، ننگوں کے حمام میں جو بھی جائے گا کپڑے نوچ کر اسے کیا کر دیا جائے گا؟ ننگا کر دیا جائے گا۔ چونکہ اپنا کوئی بیس نہیں ہے، اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، اپنا کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے کپڑے پہنا ہوا کون ہے؟ اسلام۔ تو کپڑے نوچ کے اسے بھی ننگا کرنے کی کوشش کرو۔ بات سمجھے؟ اللہ کے روشن اور سیدھے راستے میں کوئی ٹیڑھا پن، خرابی نظر آئے تو ان کو اعتراض اور طعن کا موقع ملے، اس لیے ٹیڑھا پن ڈھونڈتے رہتے، مستقل کام کرتے ہیں لوگ۔ اور اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ لوگ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے یعنی قرآن سنت میں کوئی چیز ان کے خیالات خواہشات کے موافق مل جائے تو اس کو اپنی حقانیت کے استدلال میں پیش کریں۔ جیسے قرآن میں ہے، شراب پی کر گئے تھے تو نماز میں انہوں نے گڑبڑی کر دی تھی، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو پھر قرآن کی آیت آئی، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ تو اس میں سے آدھا پکڑ لیا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ دیکھو قرآن بولتا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، اس لیے بابا میں نہیں جاتا ہوں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ آگے وانتم سکارا چھوڑ دیا، اپنی مطلب کا لے لیا۔